یہ علمی چمن ہے رش کے ظلم، یہ مظہر شان عرض دکن۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، مکرم و معزز مہمانان عظام اور میرے پیارے عزیز دوستوں، عادت اللہ جاری ہے اور تاریخ کا عروج و زوال شاہد ہے کہ اس وقت ملک تاریخ کے نازک ترین اور خطرناک دور سے گزر رہا ہے۔ ملک کی سالمیت، اس کی تہذیب اور اس کی جمہوریت شدید بحران کا شکار ہے۔ مذہبی منافرت اور فرقہ پرستی کا رنگا ناچ برسر عام ہو رہا ہے۔ ملک کی اقلیت اور دلت آبادی RSS اور BJP کے گنڈوں کے ہاتھوں مظالم کے منظم طور پر مسلسل شکار ہو رہے ہیں۔ گورکشا کے نام پر گائے کا گوشت لے جانے، اسے ذبح کرنے اور فروخت کرنے کا جھوٹا الزام لگا کر بھیڑ کے ہاتھوں ایک بے قصور انسان کا بے رحمی سے قتل کیا جانا آئے دن کا واقعہ ہو گیا ہے۔ ٹرین اور ریلوے اسٹیشن میں ان ظالموں کے دستے ظلم سے محفوظ نہیں۔ مسلمان اور داڑھی ٹوپی والا دیکھتے ہی دہشت گرد پاکستانی کہہ کر یا دوسرا الزام لگا کر سفر کر رہے مسلمانوں کے ساتھ بدتمیزی، مار پیٹ، حتیٰ کہ ان کی قیمتی جان لے لیے جانے کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ملک کی اکثر ریاستیں ان مذموم حرکتوں سے محفوظ رہ نہ سکی۔ فرقہ پرست عناصر کے حوصلے اس قدر بلند ہو چکے ہیں کہ وہ اب عدلیہ کو بھی چیلنج کرنے سے باز نہیں۔ صدر جمہوریہ اور نائب صدر جمہوریہ جیسے باوقار عہدے کے حصول کے لیے ذات پات اور مذہب کے نام پر ناپاک سیاست کھیلی جا رہی ہے۔ CAA، NRC، NPR جیسے ظالمانہ قوانین کے ذریعے ملک ہندوستان میں مسلمانوں کو دوسرے نمبر کا شہری قرار دیا جا رہا ہے۔ مساجد و مدارس پر غیر قانونی طور پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، مدارس کو دہشت گردی کے اڈے قرار دیے جا رہے ہیں۔ محترم سامعین بس، اسی پر بس نہیں بلکہ شریعت اسلامیہ بھی اب اس ملک میں محفوظ نہیں۔ جہاں اس ملک میں جمہوریت کی دھجیاں اڑا کر بالخصوص مسلمانوں کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کی مابلنگ کی جا رہی ہے، وہیں اسلامی شاعر پر حملے ہو رہے ہیں۔ کبھی لاؤڈ اسپیکر پر پابندی عائد کی جا رہی ہے تو کبھی پردے کو عورت کے لیے قید و بند باور کرا کر اس پر آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ کبھی طلاق ثلاثہ کو عورت پر ظلم بتلا کر اس کے خلاف قانون پاس کیا جا رہا ہے، تو کبھی متبنہ کے مسئلے میں دخل اندازی کی جا رہی ہے، تو کبھی سر عام نماز پڑھنے سے منع کرتے ہوئے نماز جمعہ و عیدین سے روکا جا رہا ہے، تو کبھی وقف ترمیمی بل لا کر مسلمانوں کے املاک پر قبضے کی ناپاک سازش کی جا رہی ہے۔ الغرض یہ کہ مختلف سازشوں سے مسلم پرست اللہ میں رخنہ اندازی کر کے اسلامی تعلیمات کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سامعین باتمکین، العلماء ورثۃ الانبیاء کے تحت موجودہ حالات کے تدارک کے لیے علماء امت کا فریضہ ہے کہ وہ ان نازک حالات میں امت کی صحیح رہنمائی کے لیے کمر بستہ ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کے تحت امت کو سب سے پہلے رجوع الی اللہ کا عظیم درس دے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون کے فرمان عالی کے تحت توکل علی اللہ امت کے دلوں میں راسخ کرے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کے تحت امت مسلمہ کو کامل مؤمن بن کر اپنے دلوں سے وہن و کمزوری کو نکال پھینکنے کی تلقین کرے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق کے تحت امت کو دینی تعلیم سے بہرور کرے۔ ملک سے نفرت کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے ایک جہتی کے مظاہروں کی تدابیر اختیار کرے۔ مسلمانوں کے حالات کی درستگی کے لیے ان میں سیاسی شعور بیداری کے تدابیر اختیار کریں اور ملک میں ہو رہے مظالم کو روکنے کے لیے جمہوری حق کے مطابق حدود کی پاسداری کے ساتھ حکومت وقت سے امن و آشتی کا مطالبہ کرے اور سب سے بڑھ کر امت مسلمہ کو کسی متحدہ پلیٹ فارم پر جمع کر کے اتحاد کی فضا قائم کرے، تبھی موجودہ حالات درست ہو سکتے ہیں۔
چلتے ہیں دبے پاؤ کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے۔ چلتے ہیں دبے پاؤ کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے۔ ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی بس ان کی سزا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔